بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مؤثر وظائف کے ساتھ میں ہوں سیدہ سعدیہ ہنا، مکمل کامل اور مجرب وظیفوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آپ نے آج تک بہت سے وظائف کیے ہوں گے اور یقیناً ان وظائف کا اثر بھی دیکھا ہوگا، لیکن ایک ایسا وظیفہ آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں جس کا اثر اس قدر تیزی سے ہوتا ہے کہ انسانی عقل بھی دنگ رہ جاتی ہے۔ اگر انسان ارادہ کر لے، اپنی نیت صاف کر لے اور اللہ سے مانگ لے تو بے شک وہ نوازنے میں دیر نہیں کرتا۔ بس انسان کا ارادہ پکا ہو کہ آج اس درس سے میں نے لے کر ہی اٹھنا ہے تو وہ بے شک لے کر ہی اٹھتا ہے۔ جو ماؤں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے، اپنے بندے کو پالتا ہے، سنبھالتا ہے، نگہبانی کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے، بے شک اس کی نظر میں کوئی چوک نہیں۔ کوئی پکارتا ہے تو اس کی سماعتیں فوراً سن لیتی ہیں۔ وہ آنسوؤں کے درد کو بھی دیکھتا ہے، بے شک وہ آپ کے لہجے میں چھپی ہوئی پریشانی بھی جانتا ہے۔ جب انسان پورے ارادے اور نیت کے ساتھ کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر اپنے رب کے ساتھ رابطے میں آتا ہے، اس سے مانگتا ہے تو وہ فوراً نواز دیتا ہے۔ اس لیے میں آپ کو آج ایک ایسا وظیفہ بتانے والی ہوں جو سورۃ اخلاص پر مشتمل ہے۔ صرف 4 صورتیں اور اتنی بڑی فضیلت ہے کہ جو کوئی 3 بار اس سورت کو پڑھتا ہے اسے 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور یہ وہ صورت ہے جس سے اللہ بہت محبت رکھتا ہے، اور جو اس سے محبت رکھتا ہے، اس صورت کو محبت سے پڑھتا ہے، رب اس کی بہت ہی غور سے سنتا ہے اور اپنی شان کے مطابق نواز دیتا ہے۔ اچھا، اس وظیفے کو بہت لوگوں نے کیا، اس وظیفے کو بڑے پریشان لوگوں نے کیا جو مالی طور پر تنگ دست تھے، مقروض تھے، کاروبار نہیں چل رہا تھا، پریشان رہتے تھے اور ان کے کام میں برکت نہیں تھی۔ اگر رزق ملتا بھی تھا تو بہت تنگ دستی کے ساتھ، اور یقین کیجئے کہ جس معاملے کو بھی لے کر ان کو پریشانی تھی وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، صرف ایک دن اپنی بات منوا کر اٹھے، ایک دن میں ہی اللہ تعالیٰ نے اس کی حاجت کو، اس کی چاہت کو پورا کیا۔ بے شمار لوگوں نے کیا، بے شمار لوگوں نے اس کا مشاہدہ کیا، عورتوں نے، مردوں نے، جس نے اس کو پڑھا اللہ تعالیٰ کے ہاں سے بہت ہی ملا اور اس کی شان کے مطابق ملا۔ آپ بھی اگر اس وظیفے کو کر لیتے ہیں، ایک دن میں ہی پڑھیں گے تو آپ کو بہت فائدہ نظر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ہر کام آسان کر دے گا انشاءاللہ۔ آپ نے اس کو پڑھنا کیسے ہے، کس طریقے سے اس وظیفے پر عمل کرنا ہے، وہ طریقہ بتانے سے پہلے یہ بتا دوں کہ آپ نے جب یہ عمل شروع کرنا ہے اس سے پہلے صدقہ خیرات ضرور دینی ہے۔ جتنی آپ کی گنجائش ہو، تھوڑی ہو، زیادہ ہو، آپ نے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ نکال دینا ہے، اور نیت صرف نہیں رکھنی بلکہ الفاظ سے بھی کہنا ہے کہ اللہ میں تیری رضا کے لیے، تجھ سے تجارت کے لیے یہ عمل کر رہی ہوں کہ یہاں یہ عمل میں کروں، وہاں تو میرے لیے خیر و برکت کے دروازے کھول دے، میری مشکلیں آسان کر دے۔ پھر آپ نے وہ صدقہ کسی فقیر غریب کو دے دینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ کسی ایک جگہ پر بیٹھ کر، یا تو آپ عورتوں کے ساتھ اس وظیفے کو مکمل کر سکتی ہیں، کسی کو بلا سکتی ہیں، یا پھر خود اکیلے بیٹھ کر پڑھ سکتی ہیں۔ یہ اتنی آسان صورت ہے کہ کوئی اکیلا بندہ بھی اسے ذوق و شوق کے ساتھ کر سکتا ہے۔ آپ نے 4100 بار سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے، 4100 بار اس سورت کو پڑھنا ہے، بڑے لگن کے ساتھ، محبت کے ساتھ پڑھتے جانا ہے، اور پڑھتے پڑھتے آپ نے دعا کرنی ہے۔ دھیان آپ کا سارا اللہ کی طرف ہونا چاہیے، رحمتوں کی طرف، برکتوں کی طرف۔ وہ آپ پر آسانی کر رہا ہے، اپنی سوچ اور گمان میں یہی رکھنا ہے کہ یہ صورت میری مشکل کو حل کرنے کا سبب بنے گی، کیونکہ اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، جیسا وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے میں ویسا ہی عطا کرتا ہوں۔ تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اتنی بابرکت صورت ہے، بے شک اللہ سے منوانے میں آپ کا ساتھ دے گی۔ آپ نے جیسے جیسے پڑھنا ہے، اگر رزق کی تنگ دستی بھی ہے تو انشاءاللہ وہ بھی دور ہو جائے گی۔ کوئی بھی مقصد ہے، بڑا چھوٹا، کوئی بھی پریشانی ہے، اس کے لیے، جس چیز کے لیے آپ پڑھیں گے، اگر شادی میں رکاوٹ ہے، شادی نہیں ہو رہی اور شادی ہونے والی ہے تو پیسہ نہیں ہے، یا پھر قرض دینا ہے کسی کو، کوئی بھی معاملہ ایسا ہے جو آپ فوراً حل کروانا چاہتے ہیں، تو اس عمل کو ضرور کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور صرف اس عمل کو 1 سے 3 دن میں کیا جاتا ہے۔ آپ 1 دن کر کے دیکھیں، آپ کو جتنا سکون اور خوشی ملے گی، آپ 2 دن اور پڑھ لیں گے، یہ اپنی دل کی تسلی کے لیے ہے۔ ویسے اسے 1 دن پڑھتے ہیں، لیکن سب لوگوں نے ایسے ہی کیا کہ اسے 3 دن تک کر لیا، 1 دن سے 3 دن تک پڑھ لیا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پر اپنی رحمت اور برکتوں کا رخ ضرور
ضرور موڑے گا۔ آپ نے پھر آخر میں اتنی ہی درود پڑھنا ہے جتنا شروع میں پڑھا ہے، اور پھر نیت خلوص کے ساتھ دعا کر لینی ہے اللہ کی بارگاہ میں اپنی مشکلوں کی آسانی کے لیے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ کی سنے گا، آپ کو عطا فرمائے گا۔ اور ساتھ یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ جو لوگ پہلے دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ ان کے حق میں بھی قبول کرتا ہے، تو آپ نے دوسروں کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ سب کی پریشانیوں کو دور کرے، آمین ثم آمین۔